رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ واقعہ یہ ہے، علماء و مشائخ اور لائق تکریم طلبہ کرام اور حاضرین گرامی منزلت، ہمارے برادر مکرم فضیلت الشیخ استاد الفاضل قاری صہیب احمد صاحب کا یہ علمی خطاب اور یہ تحقیقی مقالہ اور محاضرہ سن کر میرا خیال ہے کہ آپ سارے ہی مستفید ہوئے ہوں گے، اور جن حضرات نے قراءات کا علم پڑھا ہے ان کے لیے نور علی نور ثابت ہوگا، پوری زندگی کے اندر رہنمائی کرنے والا اللہ تعالیٰ محترم قاری فضیلت الشیخ المقری الاستاذ الفاضل قاری محمد ابراہیم صاحب کی زندگی اور ان کے علم و فضل میں برکت فرمائے کہ یہ اس ہمارے وطن عزیز میں اس بابرکت عمل کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو مفتاح الخیر بنایا، خاص طور پر ہمارے حلقے میں جو اہل الحدیث کا حلقہ ہے، اور ہمارے بھائی قاری صہیب صاحب ان کے بھائی بھی ہیں اور ان کے شاگرد بھی ہیں، اور ماشاءاللہ اللہ رب العزت نے جو ان کو بیان اور تعبیر کی صلاحیتیں عطا فرمائی ہیں، اللہ تعالیٰ اس میں اور زیادہ برکت عطا فرمائے۔ بہت ہی عالمانہ اور فاضلانہ خطاب سے انہوں نے تمام حاضرین کو اور خاص طور پر طلبۃ العلم کو اور قراءات کے طلباء کو انہوں نے مستفید کیا ہے، اور اساتذہ نے بھی ان کے اس خطاب سے بہت فائدہ اٹھایا ہے۔ اور یہاں میں ایک بات کی طرف آپ کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں، بلکہ دو باتوں کی طرف۔ ایک تو یہ کہ عزیزان گرامی، اپنی نسبت مضبوط کرو۔ قرآن مجید کے ساتھ جو آپ کا انتساب اور تعلق ہے، اور اس کا جو بنیادی وصف ہے کہ اس کے اندر تلقی ہوتی ہے، لینا، آگے بڑھ کے اہتمام کے ساتھ اخذ کرنا اساتذہ سے، یہ اساتذہ سے اخذ کرنا، تلقی، اور ان سے رہنمائی لے کر اس کی تصحیح کروانا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ پڑھتے تھے اور سنتے تھے اور پھر لکھ لیتے تھے اپنی یادداشت کے لیے، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا لکھا ہوا آ کر سناتے تھے اور تصویب کرواتے تھے کہ میں نے ٹھیک لکھا۔ سبق سناتے بھی تھے، آپ بھی قاری صاحب کو سبق سناتے ہیں، جو پڑھاتے ہیں آپ ان کی تلقین کے مطابق ان کے سامنے پیش کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ یہاں یہ غلطی ہے، یہاں یہ غلطی ہے، اس کو ایسے صحیح کرو، اس کو ایسے صحیح کرو، اس کو ایسے صحیح کرو۔ تو یہ تلقی اور استاذ کی تلقین، شاگرد کا تلقی، اور پھر استاذ کی تصویب اور شاگرد کا اس کے مطابق اس کو صحیح کرنا، یہ اس علم کے اندر بنیادی حیثیت رکھتا ہے۔ اور یہ چیز آپ کو، جیسے محترم قاری صاحب نے ساری سندوں کا تعارف کروایا قراءت عشرہ کا، اور ان کا جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک سلسلہ ہے وہ بیان فرمایا، اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سلسلہ ہے جبریل امین تک، اور جبریل امین جو ہے نزل به الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین، وہ انہ لتنزیل رب العالمین، وہ اللہ رب العزت تک پہنچتا ہے۔ تو یہ نسبت جو آپ کو حاصل ہے آپ کے استاذ کی وساطت سے اللہ رب العزت کے ساتھ، اور قرآن مجید جو آپ کے ہاتھ میں ہے اور آپ کے سینے میں ہے اور آپ کی زبان پہ ہے اور آپ کے لوح دماغ کے اوپر محفوظ ہے، یہ وہ رابطہ ہے، یہ وہ سلسلہ ہے جس کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے اور ایک آپ کے ہاتھ میں ہے۔ آپ اللہ کے ساتھ رابطے میں، اللہ اکبر، نسبت بھی آپ کی اللہ کے ساتھ کہ یہ آپ کا تلقی کا سلسلہ اللہ رب العزت کے ساتھ آپ کو جوڑ دیتا ہے، اور پھر یہ قرآن مجید اللہ کا کلام آپ کی زبان پر جاری ہے، آپ کے سینے میں محفوظ ہے، آپ کے لوح دماغ پر نقش ہے۔ تو یہ اتنا بڑا اعزاز ہے، اور یہ اتنی بڑی تکریم ہے، اور یہ اتنی بڑی رفعت ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، اللہ رب العزت اس کتاب کے ذریعے کسی پسماندہ گھر کا، لوگوں کی نظر میں کسی دیہات کے اندر جنم لینے والا اور ایسے ماں باپ کا بیٹا جن کو شاید بات
بات کرنی بھی نہیں آتی، اللہ رب العزت اس کو اٹھاتا ہے اور وہ ایسی قرات کرتا ہے اور ایسے قرآن پڑھتا ہے کہ اسے بیت اللہ میں اور مسجد نبوی میں امت کا شرف حاصل ہوتا ہے۔ اور ماشاءاللہ یہ ہمارے قاری شعیب صاحب اور قاری ابراہیم صاحب، مجھے یاد ہے کیا نام ہے وہ جو شیخ ہمارے بڑے احترام کرتے تھے، صلاح البدیر، صلاح البدیر، وہ کہتے ہیں یہ حق تو تمہارا ہے کہ یہاں تم امامت کرواؤ، یہاں تم امامت کرواؤ، رشک کرتے ہیں ان کی قرات کے اوپر، اللہ رب العزت کی اعزاز بخشتا ہے۔ اور سچی بات یہ ہے کہ جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو آپ کا قرآن سننے والے صرف یہ سامعین نہیں ہوتے، اس پر توجہ نہ کیا کرے کہ یہ کیسے داد دیتے ہیں۔ قاری نوید صاحب ذرا میری بات کو نوٹ کیجئے گا اور برا نہ منائیے۔ آپ جو لوگوں سے توقع رکھتے ہیں نا کہ یہ واہ واہ کریں اور سبحان اللہ پڑھیں اور کہیں ماشاءاللہ تبارک اللہ، آپ کا دھیان اس بات کے اوپر ہونا چاہیے کہ جو میں پڑھ رہا ہوں میرا رب سن رہا ہے۔ اللہ ما اذن اللہ لشیء، اللہ اکبر، اللہ کسی چیز کو ایسے نہیں سنتا جتنا اس بندے کی قرات کو سنتا ہے جو قرآن کو اچھی آواز سے پڑھتا ہے۔ اللہ سن رہا ہے تیرا قرآن پڑھنا، اللہ سن رہا ہے، اور فرشتے تیرے منہ پہ منہ رکھ کے تیرے منہ کا بوسہ دے رہے ہیں۔ اس لیے یہ جو ایکو اور یہ ساؤنڈ قاری عنایت اللہ صاحب بھی سن لیں، ہاں یہ قاریوں کو جو ہے نا بڑا اس بات کا اہتمام ہوتا ہے، یار ایکو چکو ہی نہیں، ساؤنڈ بداؤ، وہ کن پاٹ جاتے ہیں۔ یاسین صاحب میرا بھی اس دن دا دکھدا پیا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اللہ کے بندو قرآن مجید پڑھو، سب سے بہترین قرآن پڑھنے والا وہ ہے جب وہ پڑھتا ہو تو کیا حسبت انہ یخشی اللہ، اللہ سے ڈرتا ہے، اس کی آواز کے اندر رقت ہے، اس کی آواز کے اندر گداز ہے، اس کے دل کے اندر سوز ہے، اور اس کا پڑھنا ایسا ہے اللہ اکبر، اس کی بھی آنکھیں چھلک رہی ہیں اور سننے والوں کے اوپر بھی اس کا اثر ہے۔ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربهم، اپنے اندر یہ چیز پیدا کرنا، صرف آواز کی کھینچ تان اور سانس کو لمبا کرنا اور زیادہ پڑھ لینا یہ چیزیں فنکاریاں ہیں، اصل چیز یہ ہے کہ وہاں قبول ہو جائے اور یہ اعزاز نصیب ہو جائے۔ جیسے قاری صاحب نے کہا کہ قرات عشرہ کبریٰ میں پڑھنے والے کا تو مقام پتہ نہیں کہاں جا کے آئے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو عزیزان گرامی، اپنی نسبت جو ہے نا اس کو مضبوط کریں اساتذہ کے ساتھ، اور اساتذہ کے اساتذہ کے ساتھ، اور ان اساتذہ کے ساتھ جن کے وساطت سے قرآن ہم تک پہنچا ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور قرآن پڑھنے والا جو قرآن کا ماہر ہے اللہ تعالیٰ اس کو فرشتوں کا ہم مرتبہ کرے گا، ان کے ساتھ کھڑا کرے گا قیامت کے دن، اور یہاں بھی اللہ تعالیٰ اس کو ویسی رفعت اور عظمت اور شان اور بلندی عطا فرماتا ہے جیسے اللہ رب العزت نے ان فرشتوں کو عطا فرمائی۔ روحانی اعتبار سے اللہ کا قرب اور اللہ رب العزت کی محبوبیت ان کو حاصل ہوتی ہے جو قرآن کے ماہر ہوتے ہیں۔ اور جیسے قاری صاحب نے اشارہ کیا کہ قرآن کے حفظ کی مہارت، قرآن کے قرات کی مہارت، قرآن کے فہم کی مہارت اور قرآن کے عمل کی مہارت، یہ ہمیں اپنے اندر پیدا کرنی چاہیے۔ صرف قرات تک اپنے آپ کو محدود کر لینا یہ ایک چھوٹی سی چیز کے اوپر اپنے آپ کو رکھا ہوا ہے۔ قرآن کا تدبر، قرآن سے تذکر اور قرآن کا اتباع اور قرآن پر عمل یہ سب سے زیادہ ضروری چیز ہے۔ اصل قرآن کی تلاوت جو ہے جیسے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ اکبر الذین، عبداللہ ابن عباس نے، عبداللہ ابن مسعود نے، اب میرا بھی اختلاط ہو گیا، یاد نہیں مجھے اچھی طرح رہا، الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، یتلونہ حق تلاوتہ کی تفسیر وہ کرتے ہیں کہ یتبعونہ، قرآن کا اتباع کرتے ہیں۔ ہم حق تلاوت یہ سمجھتے ہیں کہ ساری سورت ایک سانس میں پڑھ دیں، یہ حق تلاوت نہیں ہے، حق تلاوت اتباع قرآن ہے، اور پڑھنا چاہیے خشیت کے ساتھ، پڑھنا چاہیے خشیت کے ساتھ۔ اور یہ جو تکلفات ہیں سلف کے علماء نے تو ان کی حوصلہ افزائی نہیں کی بلکہ اس پر انکار کیا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ ان تکلفات سے بچنا چاہیے۔ اچھا اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ لوگ کہتے ہیں یہ کس طرح کی باتیں کرتے ہیں، ان کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے، لوگ حسن صوت کے ساتھ پڑھیں۔ اصل میں بات یہ ہوتی ہے کہ جب ان ظواہر کے اندر انسان زیادہ منہمک ہو جاتا ہے تو جو اصل حقیقت ہے وہ اوجھل ہو جاتی ہے، پھر ظاہر داریاں رہ جاتی ہیں، حقیقت ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر، وہیں یقول تسمع لقولہم، بات ان کی اچھی لگتی ہے لیکن کأنہم خشب مسندہ، اندر کچھ نہیں ہوتا، اندر کھوکھلا ہوتا ہے۔ تو ایسی آواز کا کیا فائدہ جو اندر سے کھوکھلی ہو؟
بات تو وہ ہے جو آپ کے دل سے نکلے اور سیدھی عرش تک جائے اور اللہ رب العزت اس پر قبولیت کی مہر لگا دے کہ میرا بندہ قرآن پڑھ رہا ہے۔ تو ایک تو اپنی نسبت کو جو ہے نا مضبوط کیجیے، اور دوسرا آپ نے ماشاءاللہ عزیزان گرامی کا سبق سنا اور قاری صاحب نے اس علم و قرات کا تعارف کروایا۔ یہ قرآن کی حفاظت ہے جو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم قرآن کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو قرآن کی یہ حفاظت کا عمل کس کے ذریعے ہوا ہے؟ کن لوگوں نے یہ کام کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے اس کے لیے کوئی یہ تو نہیں کیا کہ قرآن مجید کی اللہ رب العزت نے کوئی ہارڈ ڈسک اتار دی ہو اور کوئی کمپیوٹر سسٹم اللہ رب العزت نے قائم کر دیا ہو کہ اس کے اندر قرآن محفوظ ہے۔ یہ قرآن کی ہارڈ ڈسکیں بیٹھی ہوئی ہیں ماشاءاللہ، یہ ہارڈ ڈسک ہے قرآن مجید کی، اللہ اکبر، ان کے سینوں میں محفوظ، ان کی زبان پہ محفوظ، ان کے لوح دماغ کے اوپر منقش، اور یہ جن اساتذہ سے انہوں نے لیا ہے اور اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے اور ان کی قبروں کو منور فرمائے، انہوں نے حرکات، سکنات، ادائیگی، لہجہ، ترکیب، تفخیم اور اظہار، اخفاء، یہ ساری چیزیں ایک ایک چیز کو اس طرح محفوظ کیا ہے اللہ اکبر کہ پوری دنیا کے اندر کسی چیز کے بارے میں آپ اس طرح کا اہتمام نہیں بتا سکتے اور نہیں دریافت کر سکتے، جتنی مرضی تحقیق و تلاش سے کام لے لیں، جو مسلمانوں نے اس قرآن کی حفاظت کے لیے کیا۔ اس کی لغت، اس کا اعراب، اس کی ترکیب، نحوی صرفی ترکیب، اس کی بلاغت، اس کا اعجاز، اس کا علمی اعجاز، اس کا لغوی اعجاز، اس کا تشریعی اعجاز، اس کا اللہ اکبر جو حلاوت ہے، اس کے اندر جو وقعت ہے، جو اس کی انسان کو سنتے ہوئے اس قرآن مجید کا جو اثر ہوتا ہے، صوتی اعجاز، ان سارے اعجازوں کے اوپر انہوں نے کام کیا ہے۔ یہ چیز آپ کو کہیں کسی کتاب کے لیے اور کسی چیز کے اندر نہیں ملے گی جو اس قرآن مجید کے اوپر علماء نے خدمت سر انجام دی، اور یہ واقعتاً معجزہ ہے، اور یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کی دلیل ہے۔ کچھ معجزے وہ تھے جو آپ کی زندگی میں آپ کے ساتھ تھے، اور آپ کی نبوت اور رسالت آج بھی قائم ہے، اور آپ کا معجزہ بھی آج بھی قائم ہے۔ یہ قرآن معجزہ ہے، اور جس کسی نے بھی پڑھا ہے، اگر صاف دل سے پڑھا ہے اور غیر جانبدار ہو کے پڑھا ہے اور طالب اور متلاشی حقیقت ہو کر پڑھا ہے، قرآن مجید نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا ہے اور قرآن مجید نے اس کو راہ راست کے اوپر لگا دیا ہے۔ آج بھی ایسا ہے۔ میرے ایک جاننے والے آئے، یہاں جامعہ میں بھی آئے تھے، یہاں بھی انہوں نے گفتگو کی، تو وہ کہنے لگے کہ یہ جو وہ ستمبر کا واقعہ ہوا تھا 9/11 کا، اس کے بعد امریکہ میں اور کینیڈا میں اور پورے یورپ کے اندر لوگوں کا رجحان اور اقبال قرآن کی طرف بڑھ گیا۔ اسی لیے ان کی یہ پوری کوشش ہے کہ اب ان مسلمانوں کے اندر یہ واہیات اور لغویات اور فضولیات کو اتنا بڑھا دیا جائے کہ لوگوں کا قرآن کی طرف رجحان کم ہو جائے۔ جب یہ مسلمان ایسے ہو جائیں گے تو پھر ان مسلمانوں کو دیکھ کر یہ لوگ بھی متاثر نہیں ہوں گے۔ اس لیے ان کی یہ کوشش ہے کہ یہاں یہ چیزیں بڑھا دی جائیں۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی حفاظت فرمائے اور اسلام کی حفاظت فرمائے، اور اللہ رب العزت مسلمانوں کے اندر اسلام کو زندہ رکھے۔ تو یہ قرآن کی حفاظت جو اللہ رب العزت نے فرمائی ہے وہ ان لوگوں کے ذریعے فرمائی ہے۔ یہ تو پڑھنے اور پڑھانے والے ہیں جو اس طرح قرآن کی حفاظت کر رہے ہیں، اور جو ان کے لیے خرچ کرنے والے ہیں، بلڈنگ بنانے والے ہیں، ان کی کفالت کرنے والے ہیں، ان کو فارغ کرنے والے ہیں کہ آپ یہ کام کرتے رہیں، آپ کو کسی چیز کی فکر نہیں۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے۔ یہ ہمارے اہل خیر، یہ ہمارے محسنین اس حفاظت کے عمل میں یہ بھی شریک ہیں، یہ بھی شریک ہیں اس عمل کے اندر، اور وہ والدین بھی شریک ہیں جنہوں نے اپنے لخت جگر اس کام کے لیے قربان کیے ہوئے ہیں۔ میں سلام کرتا ہوں اور مبارکباد دیتا ہوں والدین کو بھی اور ان عزیزوں کو بھی جنہوں نے اپنی زندگیاں اس کام کے لیے وقف کر دی ہیں، اور ہمارے وہ محسنین اور اہل خیر بھی جو اس کام کے اندر شریک ہیں، اور وہ اساتذہ اور وہ منتظمین اور اہتمام کرنے والے ہمارے رفقا جو ماشاءاللہ اس بزم کو سجائے ہوئے ہیں اور اس چمن کے لیے ماشاءاللہ وہ اپنے خون جگر سے اس کی آبیاری کر رہے ہیں، اور یہاں سے لوگ فیض یاب ہو کر جا رہے ہیں، اور لوگ آگے سے آگے چراغ سے چراغ جل رہا ہے اور روشنی سے روشنی پھیل رہی ہے۔ اور ماشاءاللہ قاری صاحب آئے تھے تو انہوں نے لاہور میں مختصر سے سلسلے سے شروع کیا تھا، اور آج ماشاءاللہ ہزاروں تک بات پہنچ گئی ہے، اور لاکھوں لوگ جو ہیں وہ سن رہے ہیں۔
انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو برکت دے گا اور یہ کام اسی طرح پھیلتا رہے گا۔ تو قرآن کی اس حفاظت کے اندر یہ سارے حضرات شریک ہیں، اور یہ اللہ کا کام ہے جو اللہ نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں میں قرآن کا حافظ ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان حافظوں کے ذریعے قرآن کی حفاظت کر رہا ہے۔ یہ حافظ ہیں جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ قرآن کی حفاظت فرما رہا ہے۔ اس لیے یہ بہت اونچا کام ہے، اس لیے اس کام کے اندر بے دریغ ہو کر خرچ کرنا چاہیے، اور جو اس راستے میں خرچ ہو جائے اس کو سعادت سمجھنا چاہیے۔ اس لیے کہ اس میں جتنے لوگ قرآن پڑھنے والے ہیں، جتنا وہ قرآن پڑھتے ہیں، پتہ نہیں کتنا قرآن پڑھتے ہیں تلاوت کرنے والے، کتنی دفعہ اساتذہ کو سناتے ہیں، کتنی دفعہ خود پڑھتے ہیں، جتنی ان کی نیکیاں بنتی ہیں یہ شمار کرنا چاہیں تو شمار نہیں کر سکتے، جتنی ان کی بنتی ہیں، ان کے اساتذہ کی بنتی ہیں، ان سارے اساتذہ کی بنتی ہیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو معلم اول ہیں، اور ان کے معلم جو ہیں علامہ شدید القوا جبریل امین ہیں، یہ سب کی نیکیاں بنتی ہیں، ان کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ اسی طرح ان کے بھی درجات بلند ہوتے ہیں جو ان پر خرچ کرنے والے ہیں، جو ان کی کفالت کرنے والے ہیں۔ لیکن خرچ کرنا چاہیے تکریم کے ساتھ اور خوش دلی کے ساتھ، عزت افزائی کے ساتھ۔ یہ نہیں کمانا چاہیے کہ ہمارے لیے بوجھ ہے، اس راستے میں جو لگ جائے یہ سب سے بڑی سعادت ہے۔ اور ماشاءاللہ بچوں کا یہ قرآن ختم ہوا ہے 60 ماشاءاللہ جنہوں نے قراءت عشرہ مکمل کی ہے اور قرآن مجید کی تکمیل کی ہے، اور قرآن مجید کی تکمیل پر غالباً حضرت عبداللہ ابن عمر کی روایت ہے، وہ جمع کر لیتے تھے، یہ غالباً عبداللہ ابن عمر کی مجھے اچھی طرح ضبط نہیں ہے، بھول جاتا ہوں، تو وہ گھر والوں کو جمع کر لیتے تھے اور کہتے تھے آؤ قرآن ختم ہوا ہے، قرآن کی تلاوت میں نے مکمل کی ہے، آؤ سارے گھر والے مل کے تلاوت کے اوپر دعائے خیر کر لیں۔ تو میں بھی آپ سے التماس کرتا ہوں کہ اپنے لیے کہ یا اللہ قرآن کا علم و فہم نصیب فرما اور قرآن پر عمل نصیب فرما، اور یا اللہ وہ جو تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا القرآن حجت لک او علیک، قرآن یا تو تیرے لیے حجت ہے، یہ تیری طرف سے سفارشی اور وکیل بن کے اللہ کی بارگاہ میں تیرا مقدمہ لڑے گا اور کہے گا یا اللہ اس کی عزت کر، اس کی عزت بڑھا اور اس کو شان دے اور اس کو جنت میں داخلہ دے دے، جنت اس کے نام الاٹ کر دے، تیرا سفارشی اور وکیل بن کے تیرا مقدمہ لڑے گا۔ او حجت علیک، یا تیرے خلاف گواہ بن کے کھڑا ہو جائے گا، اور جس کے خلاف قرآن مجید کھڑا ہو گیا پھر اس کے بچنے کی کوئی امید نہیں ہے۔ اس لیے قرآن کو اپنے لیے حجت بناؤ، اپنے لیے دلیل بناؤ، اس کے مطابق عمل کرو، اور وہ حامل قرآن بنو، نہ تو غلو کرو اس سے آگے بڑھو، اور نہ جفا کرو کہ اس سے بالکل ہی منہ موڑ لو اور اس کو چھوڑ دو، اس سے اعراض کرو، نہیں، قرآن کے مطابق چلنے والے۔ اور سچی بات یہ ہے کہ صحیح معنوں میں اگر کوئی آدمی قرآن کا خادم بن جائے، قاری صاحب نے ماشاءاللہ ذکر خیر کیا، مجھے یاد آ رہا تھا امام نافع جو مدینے کے قاری ہیں، جو قرات مدینے والی ان کی وساطت سے چلتی ہے آگے۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیشہ جو ہے نافع کے منہ سے خوشبو آتی تھی، ہمیشہ ان کے منہ سے خوشبو آتی تھی، الائچی نہیں کھاتے تھے، پان نہیں کھاتے تھے، منہ میں کوئی چیز نہیں رکھتے تھے، لیکن ان کے منہ سے ہمیشہ خوشبو آتی تھی۔ رنگ ذرا سانولا، گہرا سانولا رنگ تھا، تو کسی نے پوچھ ہی لیا ان سے کہ نافع کیا تم نے کھاتے ہو، تمہارے منہ سے ہر وقت کستوری مہکتی رہتی ہے؟ کہنے لگے مجھے اللہ کے رسول کی زیارت ہوئی خواب میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا، اور میں قرآن پڑھاتا ہوں، اللہ کے رسول نے پیار کیا اور میرے منہ میں اپنا لعاب دہن ڈال دیا، خواب کے اندر میرے منہ میں اپنا لعاب دہن ڈال دیا۔ وہ دن اور آج کا دن میرے منہ سے مہکیں آتی ہے، خوشبوئیں آتی ہیں، لپٹیں آتی ہیں، کستوری جیسی۔ تو اس کے حوالے سے میں آپ کو کہتا ہوں اپنی زبان کو پاک رکھا کر، قاریوں کو گالی نہیں دینی چاہیے، بد زبانی نہیں کرنی چاہیے۔ ویسے تو مومن کو ہی لا یکون فاحشا ولا متفحشا، نہ تو تکلف کے ساتھ فحش گوئی کرنی چاہیے اور نہ ایسے ہی عادتاً ایسا کرنا چاہیے، انسان کو بد زبان اور گالی گلوچ کرنے والا نہیں ہونا چاہیے، لیکن جو قرآن پڑھتا ہے، جو دین کی بات کرتا ہے، جو اللہ اور اس کے رسول کا نام لیتا ہے اور اس کا پیغام پہنچاتا ہے، اس کی زبان تو پاکیزہ ہونی چاہیے، اور سوچ اور عمل بھی پاکیزہ ہونا چاہیے، اور اس کا دماغ اور اس کا دل بھی پاکیزہ ہونا چاہیے۔ تو اللہ رب العزت سے ہم دعا کرتے ہیں ختم قرآن کے موقع پر کہ یا اللہ
ہماری دعائیں قبول فرما۔ اللہم لک الحمد اولا وآخرا ولک الحمد ظاہرا و باطنا، اللہم لک الحمد ملی السماوات وملی الارض وملی ما بینہما وملی ما شئت من شیء بعد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت وبارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم انا عبادک ابناء عبادک ابناء امائک نواسینا بیدک ماض فینا حکمک عدل فینا قضاؤک نسألک بکل اسم هو لک سمیت به نفسک وانزلته فی کتابک او علمته احدا من خلقک او استأثرت به فی علم الغیب عندک ان تجعل القرآن العظیم ربیع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء احزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وقضاء حوائجنا وشفاء مرضانا یا رب العالمین۔ اللہم اجعل القرآن العظیم ربیع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء احزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وقضاء حوائجنا وشفاء مرضانا یا رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم وسبحان اللہ رب العرش العظیم والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم انا نسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک ونسألك السلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر، اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين۔ اللهم اجعل القرآن العظيم لنا حجة وإماما، اللهم اجعله لنا شافعا مشفعا، اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم وانفعنا بالقرآن العظيم، اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار على وجه يرضيك عنا يا رب العالمين۔ اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم، اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم وانفعنا بالقرآن العظيم، اللهم ارفعنا بالقرآن العظيم وانفعنا بالقرآن العظيم، اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم، اللهم بارك لنا فيه وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار على وجه يرضيك عنا يا رب العالمين۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ، جن عزیزوں نے یہ قرأت کا علم مکمل کیا ہے اور دین کا علم پڑھ رہے ہیں اور جو مکمل کر رہے ہیں اور جنہوں نے آغاز کیا ہوا ہے، جو درمیان میں پہنچے ہوئے، یا اللہ ان کو ان سب کو اپنے راستے میں قبول فرما۔ یا اللہ اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنا، ان کو اپنے اساتذہ کے لیے بھی صدقہ جاریہ بنا، اس ادارے کے لیے بھی یا اللہ ان کو صدقہ جاریہ بنا، اور ادارے کے محسنین کے لیے جو سلامت ہیں ان کی زندگیوں میں برکت فرما، مال اولاد میں برکت اور ترقی عطا فرما۔ جو تیرے پاس پہنچ گئے اور وہ اس ادارے کے ساتھ بہت تعاون کرنے والے، محبت کرنے والے، ان تیرے دین کے طالبوں کا اکرام کرنے والے تھے، آج تو ان کی اچھی مہمانی فرما، ان کی قبروں کو منور فرما، ان کے درجے بلند فرما، اور جو سلامت ہیں، زندہ ہیں، اللہ ان کی زندگیوں میں برکت فرما۔ یا اللہ مال اولاد میں برکت دے، دین ایمان میں برکت دے، صحت زندگی میں برکت عطا فرما۔ یا اللہ اساتذہ کی زندگیوں میں ان کے علم و فضل میں برکت عطا فرما۔ یا اللہ جو ہمارے بھائی، ہمارے ساتھی یہاں ہمارے ساتھ ہوتے تھے، آج وہ تیرے پاس پہنچ گئے، یا اللہ ان کی اچھی مہمانی فرما، ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ درجے عطا فرما۔ یا اللہ جن کا وجود بہت ہی خیر و برکت والا تھا، آج وہ تیرے پاس ہیں، اللہم ارفع درجاتہم فی اعلی علیین۔ ہمارے بھائی محمد یونس صاحب، مولانا اسماعیل صاحب، اور اسی طرح دیگر ہمارے کئی ساتھی جو تیرے پاس پہنچ چکے ہیں، اللہ ان کے درجے بلند فرما۔ داؤد مدنی صاحب، اللہ ان کے درجے بلند فرما۔ یا اللہ ان کی اچھی مہمانیاں فرما جنت الفردوس کے اندر۔ یا اللہ اس ادارے کو قائم رکھ۔ یا اللہ جو ہمارے بھائی، بالخصوص ہمارے بھائی یاسین ظفر صاحب اور ان کے رفقا جو اس کے لیے سرگرم ہیں اور ہر وقت محنت کرتے کوشش کرتے ہیں، یا اللہ ان کی زندگیوں میں، صلاحیتوں میں، توانائیوں میں برکت فرما، اور یا اللہ توفیق سے نواز۔ یا اللہ ان اداروں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ان اداروں کی حفاظت فرما۔ جو ان کے خلاف سازشیں ہیں، الحاد کی اور کفر کی قوتوں کی جو سازشیں ہیں ان اداروں کو ختم کرنے کے لیے، انہیں کمزور کرنے کے لیے، اور ان کے اندر ملحدانہ رنگ اور مغربی تہذیب کا اور مغربی تمدن کا زہر پھیلانے کے لیے جو ان کی کوششیں، یا اللہ ان کو ناکام و نامراد فرما۔ اللہ ان کو خالص اسی منہج کے اوپر قائم رکھ جو تیرے نبی کا منہج ہے، جو المحجۃ البیضاء ہے، جو صحابہ اور تابعین کا منہج ہے۔ یا اللہ اسی منہج کے اوپر چلنے کی توفیق عطا فرما ہمیں۔ یا اللہ اسی راستے پہ زندہ رکھ، اس دین سے جوڑے رکھ۔ اللہ اس دین کے چوکیداروں اور نوکروں میں شامل فرما۔ یا اللہ اس دین کے چوکیداروں اور نوکروں میں شامل فرما۔ یا اللہ اس دین کا خادم بنا دے، صدق و اخلاص نصیب فرما، اس راستے میں قبول فرما، ہماری اولادوں کو بھی قبول فرما، ہماری صلاحیتوں توانائیوں کو بھی قبول فرما۔ اللہ جتنے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں تیرے بندے اور
تیرے دین کے ساتھ محبت رکھنے والے، تیرے محبوب بندوں سے محبت رکھنے والے، یا اللہ جو آس مراد لے کے بیٹھے ہوئے ہیں اللہ محروم نہ رہے، پوری فرما دے اللہ، آس مراد پوری فرما دے، جائز حاجتیں ضرورتیں پوری فرما دے، یا اللہ مشکلیں آسان فرما دے، پریشانیاں دور کر دے، بیماروں کو صحت دے، ہمارے بھائی عبدالحنان کو صحت عطا فرما اللہ، ان کی زندگی میں صحت عافیت کے ساتھ برکت عطا فرما، ہمارے بھائی خالد سیف صاحب کو عافیت عطا فرما اللہ، جو اساتذہ بیمار ہیں ان کو صحت دے، عافیت دے، جو کمزور ہیں اللہ ان کو قوت و توانائی عطا فرما، ہمارے محسنین میں جو بیمار ہیں اللہ ان کو صحت عافیت دے اللہ، ہمارے بزرگوں کا سایہ عاطفت سلامت رکھ، عافیت کے ساتھ، صحت کے ساتھ، توانائی کے ساتھ، اور یا اللہ نیکی کی توفیق کے ساتھ، یا اللہ جو ساتھی ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اس کام کو لے کے چل رہے ہیں ان کو برکت دے، مزید توفیق عطا فرما، ان کی حفاظت فرما، زندگی صحت کی بھی حفاظت فرما، دین ایمان کی بھی حفاظت فرما، مال جان اولاد کی بھی حفاظت فرما، عزت و آبرو اور کاموں کی بھی حفاظت فرما اللہ، اس ملک عزیز کی حفاظت فرما، یہ تیرے نام پہ بنا ہے، اکثریت یہاں تیرا نام لینے والی ہے، مسلمان ہیں، بہت سارے دینی ادارے ہیں اور بڑے دینی کام ہو رہے ہیں اللہ، اس ملک کی مدد فرما، اس کی حفاظت فرما، اس کو سلامت رکھ، اور اس ملک کے حکمرانوں کو ہدایت دے، ہمیں بھی ہدایت دے، عوام کی بھی اصلاح فرما، حکمرانوں کی بھی اصلاح فرما، اور ان دین کے ساتھ وابستہ لوگوں کی بھی اصلاح فرما، یا اللہ ہماری کمیاں دور کر دے، ہماری کوتاہیاں معاف فرما دے، یا اللہ ہمیں نیکی کے راستے پر استقامت نصیب فرما، دین کے اوپر زندہ رکھ، ایمان کی سلامتی سے دنیا سے لے جانا، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وصلی اللہ تعالی علی عبدہ ورسولہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین یا رب العالمین۔